اس موضوع کے حوالے سے آپ کو مبارک کہ بہت اچھا موضوع آپ نے انتخاب کیا، اور بظاہر تو یہ بہت کامن سا موضوع ہے اور ہر شخص اپنی رائے رکھتا ہے اس موضوع کے حوالے سے، اور یقیناً ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور ہم ایک لسانی جو جبر ہے انگریزی کا اس سے گزر رہے ہیں، تو اس حوالے سے تو ہر آدمی جو ہے کوئی نہ کوئی اپنا موقف رکھتا ہے، لیکن آپ کا موضوع جو ہے میں اس کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کی وضاحت ہو جائے کہ آپ نے جو عنوان جو رکھا ہے باقاعدہ، اس کو اگر ہم تفصیل سے کھول لیں تو پھر میرے خیال میں گفتگو جو ہے ہماری زیادہ آسان ہو جائے گی۔ آپ کے موضوع میں مجھے 3 پوائنٹس بہت اہم لگے۔ پہلا یہ تھا کہ لسانی استعماریت یہ کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں پہلے واضح کر لینا چاہیے کہ لسانی استعماریت سے کیا مراد ہے۔ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ فارسی وغیرہ وہ اس زمرے میں نہیں آتے، یا ہم ان کو کم از کم قبول اس طرح نہیں کرتے اس استعماریت میں، فارسی کو اور عربک کو کم از کم۔ دوسرا آپ کے موضوع یہ تھا، کیا اردو پر انگریزی کا بڑھتا ہوا اثر اردو کی شناخت گم کر دے گا؟ اب اس میں اردو پر انگریزی پر اردو کا اثر، انگریزی پر جو اردو کا بڑھتا ہوا اثر، یعنی کوئی ایسا اثر ہے جو مسلسل جاری ہے اور وہ بڑھ رہا ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور تشویشناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ میں نے اس پہ غور کیا بڑا کہ وہ کیا بڑھتا ہوا اثر ہے جو کلونیل پیریڈ سے، انگریزوں کے آنے کے بعد سے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ اب ہماری شناخت کو گم کر رہا ہے۔ تیسرا اس میں بڑا اہم پوائنٹ جو تھا وہ شناخت کا گم ہونا ہے، کہ شناخت کیا ہوتی ہے، ایک زبان کی یعنی شناخت کیا ہوتی ہے، اور اس زبان کی شناخت کا گم ہونا پھر کیا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ عابد صاحب نے جو موضوع ہمیں دیا ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ جی انگریزی زبان جو ہے وہ ہماری شناخت کو گم کر رہی ہے اور ہمیں اپنی زبان کو بچانا ہے، اور یہ لفظ آ گیا وہ لفظ آ گیا۔ عموماً اس طرح ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ یہیں سے بیٹھ کے کرتے فلاں لفظ نہیں بولنا چاہیے، فلاں جملہ جو ہے ہم اردو میں بہت اچھا ادا کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے ایک سطح بڑھ کے ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ میں جا کے ان چیزوں کو اب دیکھنے کی ضرورت ہے، جو یہ موضوع میرے خیال میں آج کا تقاضا کر رہا ہے۔ سب سے پہلے استعماریت، اس کو بلاؤ نہیں، بٹھا دیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ استعمار جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی ایسی ایڈمنسٹریٹو پاور جو ہے وہ کسی آبادی کو اپنی عملداری میں لے آتی ہے اور اس کو غلام بنا لیتی ہے یا اس کی عملداری میں اس کو لے آتی ہے، ہم اس کو استعمار کہتے ہیں۔ اور برصغیر جو ہے بہت سی دنیا کی نو آبادیوں کی طرح برصغیر بھی ایک نو آبادی رہی، برٹن کی، انگریزوں کی، فرنگیوں کی۔ لہٰذا یہاں پر لسانی جب وہ ہم استعمار کہتے ہیں تو استعمار کی پھر ایک زبان بھی ہوتی ہے، اس کا کلچر بھی ہوتا ہے، اس کے کوئی مقاصد بھی ہوتے ہیں، ان کا طرز زندگی بھی ہوتا ہے، تصور حیات بھی ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ استعمار نہ بھی چاہے تو وہ آئے گا۔ یہ ایک عام سی بات ہے کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ آپ بدل دیں تو بدلتے ہی نیا جو سربراہ ہوتا ہے وہ غیر شعوری طور پر وہ سارا ادارہ اس کے مطابق چلنا شروع ہو جاتا ہے، یا وہ اس کی جو پرائرٹیز ہیں وہ نافذ ہو جاتی ہیں۔ انگریز یہاں پر آئے، نہ چاہتے ہوئے بھی انگریزوں نے، اگر ہم انہیں نمبر بھی دیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا یا انہوں نے نہیں یہ کیا تھا، استعمار کی بہت ساری چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں۔ ان کا کلچر، ان کی زبان، ان کی ثقافت، ان کا تصور حیات بھی ساتھ آتا ہے۔ ایک ڈسکرسو پاور کی طرح، جس طرح ایک زبان کی ڈسکرس پاور ہوتی ہے، اس طرح کلچر کی بھی پاور ہوتی ہے، ڈسکورس پاور ہوتی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ساتھ آئے گی۔ تو انگریزی جو زبان تھی، جب یہاں پر انہوں نے نافذ کرنے کی کوشش کی
اس کے ساتھ ایک استعماری رویہ بھی آیا. تھوڑی سی وضاحت میں یہ کر دوں کہ اس سے پہلے انہوں نے یہ کوشش کی فورٹ ولیم کالج کی شکل میں، یا اس سے بھی پہلے جو انہوں نے مشنری اسکولز بنائے، کہ یہاں پر ان کے کلچر کو سمجھ کے، ان کی زبانوں کو سمجھ کے ان کو ایڈمنسٹریٹ کیا جائے. وہ تقریباً ناکام ہوا ان کا پروجیکٹ، اور انہوں نے اس کو ریورس کیا. مکالے کی جو تقریر ہے جو پارلیمنٹ میں کی اس نے، بڑی مشہور، اور اس تقریر پہ اسے بھیجا گیا، ایک ینگ لڑکا 32-35 سال کا. 1800 میں مکالے پیدا ہوا. فورٹ ولیم کالج بھی 1800 میں بنایا گیا تھا. 1835 میں مکالے کو یہاں بھیجا گیا، لارڈ مکالے کو. اس وقت 35 سال کا تھا، ینگ. یہاں اس کو بھیجا گیا اور اس نے ایک تجویز دی جو کہ وہ پارلیمنٹ میں پہلے دے چکا تھا، کہ ان کی زبانیں سیکھنے کی بجائے انہیں کہا جائے کہ ہماری زبانیں سیکھیں. وہ جو اس نے کہا تھا کہ وضاحت سے یہ ہندوستانی ہوں گے، لیکن اپنی برین، جو ان کا دماغ جو ہے وہ برٹن ہوگا، برطانوی ہوگا. وہ پالیسی جو تھی اس نے یہاں نافذ کی. لہٰذا وہ جو فورٹ ولیم کالج کی جو پالیسی تھی پہلے کہ ان کی زبانیں سیکھ کے ان پہ حکمرانی کی جائے، وہ ساری ریورس ہوئی. 1835 کے بعد انہوں نے پھر یہ سارا جو ہے انہوں نے ایک نئے انداز سے دیکھنا شروع کیا کہ ان کو اپنے کلچر دیا جائے، کلچر کو مسلط کیا جائے. انگریزی زبان کلچر ریپلیسمنٹ نہیں تھی. کلچر ریپلیسمنٹ کبھی بھی کوئی نئی زبان نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ ایک لنگوا فرینکا کے طور پر آتی ہے اور ایک مشترک زبان کے طور پر. اور ہمیشہ جہاں زیادہ ملٹی کلچرز ہوں، جہاں زیادہ کلچرز ہوں یا زیادہ زبانیں بولی جاتی ہوں، وہاں پر ایک زبان لنگوا فرینکا کے طور پر قائم ہو جاتی ہے، ضرورت ہوتی ہے. ایک صورتحال ایسی بنی ہے، میرے خیال میں وہ کلچرل سطح پہ نہیں بنی، نہ ہی زبان کی سطح پر بنی ہے. زبان پر کوئی بھی کسی دوسری زبان کے جو اثرات آتے ہیں وہ اتنے نقصان دہ نہیں ہوتے جتنے ثقافتی سطح پر یا اکیڈیمیا کی سطح پر جو اثرات آتے ہیں. انگریزی کا جو بڑھتا ہوا اثر ہے وہ اکیڈیمیا پہ زیادہ آ رہا ہے. اکیڈیمک سطح پہ ہم چونکہ تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ اثر بڑھا ہے پچھلے کچھ دہائیوں سے. بڑھتا ہوا اثر میرے خیال میں وہ ثقافتی سطح پر بھی اتنا نہیں ہوا. ہماری زبان، ہمارا کلچر، آپ دیکھیں کہ کئی چینلز انگریزی میں شروع ہوئے وہ ختم ہو گئے. کئی لوگوں نے ناولز لکھے وہ فلاپ ہوئے، وہ اردو میں لکھے وہ زیادہ پاپولر ہوئے، زیادہ ڈسکس ہوئے. شاعر جو ہوتا ہے انگریزی کا وہ کوئی نہیں اسے سنتا ہے اس ملک میں، اسے اردو میں ہے تو وہ زیادہ پاپولر ہے. لہٰذا بڑھتا ہوا اثر جو ہے وہ اکیڈیمیا میں میرے خیال میں آیا، اور اکیڈیمیا میں بری طرح اس کا اثر آیا ہے کہ اردو وہاں سے وینش ہوتی جا رہی ہے. اور شناخت جو آپ کا بڑا اہم آخری ہے کہ شناخت پھر ہماری کیا ہے، کیا شناخت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، گم ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ اتنا اہم سینسٹیو میٹر ہے اکیڈیمیا والا. وہ اردو کی شناخت کو، اردو کی جو طاقت کو وہ کمزور کر رہا ہے. اس کے جو کہہ لیں کہ اثرات جو ہیں وہ ہماری زبان پر بھی پڑ رہے ہیں، ہمارے کلچر پہ بھی پڑ رہے ہیں. یہ وہ ایک ایسا کارنر ہے اکیڈیمیا والا جہاں سے میرے خیال میں ہماری چیزوں کی جو ہے زبان جو ہے ہماری کمزور ہو رہی ہے. تو لہٰذا استعماریت جو ہے وہ ان معنوں میں تو اس طرح نہیں رہی. اردو زبان جو ہے بولی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، اور نہ ہی اسے کوئی خطرہ ہے. اور جتنا بھی انگریزی اس پہ اثرات آ رہے ہیں وہ انرچ ہو رہی ہے زبان. ایسا نہیں ہوتا، دنیا بھر کی زبانیں جو ہیں وہ دوسری زبانوں سے انرچ ہوتی ہیں. انگریزی خود ہوئی ہے اسی طرح. فرینچ دیکھیں، عربک دیکھیں، اور ہمارے ہاں بہت سی زبانیں جو ہیں وہ دوسری زبانوں سے انرچ ہوئی ہیں. لیکن جو اکیڈیمیا کا اثر ہے وہ ہماری، اگر میں اسے شناخت کہوں تو وہاں سے اس کے اثرات جو ہیں، کیونکہ اس کی طاقت جو ہے وہ نہیں مانی جا رہی. اور جب تک اکیڈیمیا زبان کی طاقت کو نہیں مانتی یا اسے نہیں بناتی،
اتنی دیر تک زبان جو ہے وہ طاقتور نہیں ہوتی میرے خیال میں.